السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. ابتدا اور حمد و ثنا ہے اس پاک رب جلیل کے نام سے جس نے اپنی ہر ایک کائنات کی ہر ایک چیز میں اپنی حکمت پوشیدہ رکھی ہے۔ بعد از حمد و ثنا میں آپ کے پیش خدمت عرض کرتی چلوں کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ معرفت امام زمانہ۔ اب آئیں دیکھیں کہ معرفت کا مطلب کیا ہے۔ معرفت یعنی کہ پہچاننا، کسی کی پہچان حاصل کرنا، کسی کے پہچاننے کے کچھ ذریعے ہیں۔ کبھی کسی کو ہم اس کے نام کے ذریعے پہچانتے ہیں، کبھی کسی کو ہم اس کے حسب و نسب کے ذریعے پہچانتے ہیں، کبھی کسی کو ہم اس کے اوصاف کے ذریعے پہچانتے ہیں، تو کبھی کسی کو ہم اس کے مقاصد کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، ایک عالم دین کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے کہ آغا مولانا ہمیں یہ بتائیں کہ آخر ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت، اپنے وقت کے امام کا تقرب کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ آغا صاحب مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اے میرے نوجوان، فقط ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بس اتنا سوچ لینا کہ میں یہ جو کام کرنے والا ہوں یا کیا یہ میرے وقت کے امام کو خوشی دے گا یا غم دے گا۔ تو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں یہ جو کام کرنے والا ہوں یہ میرے وقت کے امام کے لیے باعث فخر ہے، تو قربتاً اللہ خدا اور امام کی خوشنودی کے لیے اسے انجام دینا۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ یہ میں جو کام کرنے والا ہوں یہ میرے وقت کے امام کے لیے اذیت کا باعث ہے، تو خدا اور امام کی خوشنودی کے لیے اسے ترک کر دینا۔ عزیزان محترم، اب آئیں دیکھیں ہمارے سامنے اکثر اوقات امام زمانہ کے نام اوصاف حسب نسب بیان کیا جاتا ہے۔ آئیں ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کا مقصد تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کون سا مقصد لے کر اس دنیا میں آئیں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ میں وہ اللہ ہوں جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانے والا وہ ہے جو لا یخلف اللہ المیعاد کا مصداق ہے، قرآن وہ ہے جو لا ریب فیہ کا مصداق ہے، فرمانے والا سچا، جس قرآن میں فرمایا گیا وہ سچا۔ تو آئیں اب دیکھیں خدا کا یہ فرمان سچا کب ہوگا، کب وہ آئے گا جو اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ اب اگر ہم دور حاضر پر غور کریں تو ہمارے سامنے نہ بظاہر محمد مصطفیٰ موجود ہے، نہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہے۔ جہاں مسلمان ہیں وہاں عیسیٰ، یہودی، مسیحا ہر کوئی پایا جاتا ہے، ہر مذہب کے پیروکار پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ وقت آئے گا جب خدا کا بقیت اللہ اس دنیا میں قیام کرے گا، جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، خدا کا وہ باقی نمائندہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تمہیں اس کی معرفت حاصل ہوگی۔ عزیزان محترم، وہ بقیت اللہ کون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلمہ باقیہ قرار دے دیا ہے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وہ باقی نمائندہ کون ہے؟ وہ باقی نمائندہ وہی ہے جو زمین خداوندی میں آ کر حق کو ثابت کرے گا اور تمام کافروں کی نسل کو ختم کر دے گا۔ کیا فرما رہا ہے خدا پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ خدا تو بس یہی چاہتا ہے کہ ان حق کے کلمات کے ذریعے، ان حق کے ذریعے حق کو ثابت کر دیا جائے اور کافروں کی نسل کو قطع کر دیا جائے۔ کون کرے گا کافروں کی نسل کو قطع؟ وہی کرے گا جو فرما رہا ہے کہ میں زمین میں خداوند کی طرف سے بقیت اللہ ہوں اور میں دشمنان خدا سے انتقام لینے والا ہوں۔ تو بس جب وہ بقیت اللہ اس دنیا میں آئے گا، حق کو قائم کرے گا، کافروں کی نسل کو قطع کرے گا، تو زمین خداوندی پر نہ کوئی کافر باقی بچے گا، نہ کوئی منافق باقی بچے گا، نہ کوئی مشرک باقی بچے گا، نہ کوئی دہریہ، عیسیٰ، یہودی، مجوسی باقی بچے گا۔ ہاں اگر کوئی باقی بچے گا تو وہ زمین خداوندی پر خدا اور خدا کا وقار باقی بچے گا۔ جب خدا کے اس باقی نمائندے کو ہماری نظریں ڈھونڈنے لگتی ہیں، ہم چاروں طرف جب ڈھونڈنے لگتے ہیں، تو ہماری دل و زبان پر از خود یہ جملہ آ جاتا ہے این بقیت اللہ، این بقیت اللہ، کہاں ہے وہ خدا کا آخری نمائندہ جو خدا کا باقی ہے، جو خدا کا باقی نمائندہ ہے؟ کہاں ہے خدا کا وہ آخری نمائندہ جسے خدا نے حق کو ثابت کرنے کے لیے باقی کیا ہے؟ کہاں ہے خدا کا وہ آخری نمائندہ جو حق کو ثابت کرے گا، کافروں کی نسل کو ختم کرے گا؟ عزیزان محترم، ہماری نظریں از خود، ہمارے دل و دماغ از خود اس کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کہاں ہے خدا کا وہ باقی نمائندہ جسے خدا نے کلمہ باقیہ قرار دے دیا ہے۔ تو بس اگر کوئی کافر پہاڑ کی سینے میں بھی چھپ کر بیٹھے گا تو پہاڑ بھی چیخ چیخ کر کہے گا آ میرے سینے کو چیر، اے بقیت اللہ، اے حجت اللہ، آ میرے سینے کو چیر، اس لعین کو، اس ملعون کو قتل کر۔ عزیزان محترم، ہاں زمین پر اگر کچھ باقی بچے گا تو وہ خدا اور خدا کا وقار باقی بچے گا، بس اسی کا شان، اسی کا وقار باقی ہے، دل میں جو عسکری کے لال کا پیار باقی ہے۔ وہیں سے آئیں گے مہدی جہاں سے آئے علی، وہیں سے آئیں گے مہدی جہاں سے آئے علی، اسی لیے تو حرم میں دراڑ باقی ہے۔ والسلام، التماس دعا۔